نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، یہ سفر المظفر کی آخری تاریخ چل رہی ہے اور یقینی طور پہ بہت جلد ہمارے درمیان ماہ ربیع الاول شریف جو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ماہ نور کا مہینہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے درمیان میں ہوگا، اور ہر تقریباً سنی اس ماہ کو پا کر اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ یہ مہینہ مختصر اگر میں کچھ بولوں تو یہ مہینہ پاک ہم سنی کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ جو الٹی سیدھی باتیں دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں اس ماہ کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ہمارا منشا یہ ہے کہ اس ماہ میں ہم الحمدللہ عمومی طور پہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا اور وظائف، یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے تمام اہل سنت و جماعت کا، دنیا میں کہیں بھی ہو، اور ہمارے مرکز کا بھی یہی ہے کہ کثرت سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ، دیگر وظائف اور حضور کی آمد کی خوشی میں گھروں میں روشنی کرنا، گھروں میں اہتمام کرنا، نیاز شیرنی، کھانا، دعوت، اس قسم کا اہتمام کرنا، حضور علیہ السلام کی خوشی کی ولادت کی خوشی کے موقع پر خاص کر جلوس کا اہتمام کرنا جس میں درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا، اور مساجدوں کے اندر ذکر اللہ و ذکر رسول کا اہتمام کرنا۔ یہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں الحمدللہ اس سے ہٹ کر کوئی نہیں، یہ ساری چیزیں ہم ربیع النور شریف میں یا ربیع الاول شریف میں اپنے مراکز میں اور ہمارے مرکز میں بھی ہر جگہ یہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا الحمدللہ۔ تو یہ میں نے مختصر صاحب کو اپنا عقیدے کا معاملہ بتا دیا کہ ہم اس مہینے کو کیا سمجھتے ہیں اور کیوں نہ سمجھیں۔ میرے دوستو، جب ہم شب قدر، لیلۃ القدر کو
عظمت والی رات جانتے ہیں. تو وہ عظمت والی رات کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نازل ہوا. تو میرے دوستوں، تم عظمت والی رات کو مناؤ، قرآن پاک نازل ہوا ماشاءاللہ زور و شور سے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قرآن جو نازل ہوا تو صاحب قرآن جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، اس کا یوم، اس کا دن، اس کا یوم ولادت کی خوشی منانے کے لیے کیا ہم وہ رات نہیں منا سکتے؟ انشاءاللہ بے شک اس کو اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہم مناتے ہیں. اور الحمدللہ ہم میلاد النبی کو ایک دن نہیں مناتے، پورا سال مناتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ پروپیگنڈا کرے نہیں 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں تاریخ. قسمیں کھا کھا کے کرتے ہیں لوگ، اللہ حول ولا قوت. پھر بعد میں قسم کھا کے کہتے ہیں کچھ حدیثوں کے اندر ہے، اور پھر کہتے ہیں کچھ حدیثوں کے اندر نہیں ہے. تو مقصد اس کا میلاد، اس کا سرکار کی ولادت کا ڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس کی کھنس میلاد النبی پر ہے. او بھائی اگر تجھے 8 کو لگتا ہے کہ سرکار پیدا ہوئے تو 8 کو ولادت منا لینا یار، ہم بھی منا لیں گے تیرے ساتھ. جس دن تو نے 8 کو منا لی ہم تیرے پیچھے ہوں گے بخدا. ہم سارے تیرے جہاں بھی جلوس منائے گا ہم آئیں گے تیرے ساتھ، ہم تجھے مان لیں گے یار یہ واقعی سچا ہے. تو سچی بات کہنی چاہیے، بس کیوں پروپیگنڈا آ کے کرنا کہ نہیں 12 کو نہیں 13 کو نہیں. چاہو بھائی ہم تو 13 کو بھی مناتے ہیں. اس شکاگو کی سرزمین پر ہم نے 13 کو بھی منائی ہے، اس شکاگو کی سرزمین پر 9 کو بھی منائی ہے. ہم تو سنڈے کو مناتے ہیں اتفاق سے. اب سنڈے کو کوئی بھی دن آ جائے ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے لیے تو ہر روز حضور علیہ السلام کا ولادت پاک کا دن ہے. تو خیر 5 منٹ میں نے 2 منٹ میں نے لیے، لمبی بات ہو جائے گی. آج ذکر جو کرنا ہے نا، الحمدللہ آج ذکر کرنا پچھلے ذکر کی وجہ سے. پچھلے ذکر میں ہم نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، الحمدللہ کچھ لوگوں کو دل پہ لگی اور لگنی چاہیے، ہے ہی چیز ایسی. تو اس ضمن میں آج ہم نے شروع کرنا ہے پہلا بیان، جو پورا مہینہ چلیں گے بیانات تو ربیع النور شریف کے وسیلے سے، جلیلے سے اور اس کی نسبت سے. آج ہم درود پاک کی فضائل پر بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ میں لے آیا، بڑی مشکل سے مل گئی آپ کے اس شہر کے اندر، بڑی بات تھی. تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ضمناً تو کرنی ہے. باقی درود شریف کے فضائل ہم سنتے ہیں. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ہم نزول سمجھ لیں، پھر اس کا تھوڑا سا میں ترجمہ وقت کے حساب سے، کیونکہ بہت طویل گفتگو ہے، بہت سی چیزیں رہ جائیں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر پوری تفصیل سے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی. لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 ہجری اور شعبان المعظم کا مہینہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ سے، اپنے گھر مبارک سے، اپنے آستانہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. وہ محدث لکھتا ہے کہ کبھی زندگی میں ہم نے آقا علیہ السلام کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس روز خوش تھے جس روز یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضور علیہ السلام کا چہرے مبارک سرخ خوشی کے مارے، اور صحابہ نے بھانپ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو کوئی انوکھی بات ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا ہاں بڑی انوکھی بات اللہ نے میرے لیے کر دی ہے، اللہ نے بڑی انوکھی بات کر دی ہے. یا رسول اللہ فرمائیے. سرکار علیہ السلام فرمایا آج اللہ نے مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے، اور یہ آیات درود بھی کہتے ہیں اس کو. ان اللہ ملائکہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز ہر دعا میں، تو یہ آیت درود بھی کہلاتی ہے. سرکار نے فرمایا یہ آیات مجھ پہ نازل ہوئی، اللہ نے اتنا کرم کیا ہے اللہ میری امت پر کہ وہ بھیجیں گے تو مجھ پر درود پڑھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کا فائدہ کرے گا. سبحان اللہ. وہ 1 بار پڑھیں گے اللہ 10 بار ان کو ثواب دے گا. وہ 1 بار پڑھیں گے اللہ ان کے 10 گناہ معاف کرے گا. وہ 1 بار پڑھیں گے اللہ اس کی 10 منزلوں میں اضافہ کرے گا. اور یہ خوشی کی بات فرمائی گئی کہ ایسا پیارا درود. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے، دیکھیں 2 باتیں صرف برکت کے لیے اس آیت کی تفسیر میں مفہومی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی. ٹھیک ہے، اے بے شک انا، یہ انا جو آیا عربی میں آج بھی رواج ہے، عرب میں آپ بھی جائیں گے نا آج بھی رواج ہے. کوئی پکی بات ہوگی نا شیورٹی 100%، تب وہ کہیں گے انا مطلب ہے بھائی 100%. جیسے ہم لوگ کبھی کہتے ہیں بھائی تم مان لے بس 101% کوئی بات ہو تب کہتے ہیں انا، یعنی بے شک. یہ اللہ کیا فرما رہا، بے شک اللہ غور کرنا، اللہ نے اپنا نام لیا. اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ درود اس کے ساتھ بھیجتے ہیں. پھر فرمایا ایمان والوں
اب جو درود کے منکر ہیں وہ سن لیں، تمہارا نام ہی نہیں ہے اس میں، اللہ نے تمہارا ذکر ہی نہیں کیا، تم درود کے منکر ہو تو بس اب تم اپنی کم بختی کو رو۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے، اس کا مقصد ہے تم درود کے بغض رکھتے ہو تو تمہارا تو کام ہی ختم ہو گیا۔ یا تو ان کے لیے بات ہے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو، اللہ اکبر، خوب خوب سلام بھیجو۔ اب میرے دوستو بزرگوں، یہ تو ہو گیا بے شک، کوئی شک نہیں نا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین، قرآن پاک اٹھائیں، یہ پہلا پرچہ کھولیں گے نا آپ، ہر قرآن کا تقریباً، ایسے میں بھی کسی کے پاس ہو لیکن 199% قرآن کھولتے ہیں تو پہلے پیج پہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے 99 صفاتی نام ہوتے ہیں نا، لاسٹ پیج پہ حضور علیہ السلام کے صفاتی نام۔ غور کیجئے گا، جب پہلا پرچہ آپ نے کھولا اور 99 نام، اب آپ غور کریں، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ، وائی ناٹ ان الرؤوف، رؤوف بھی تو اللہ کا نام ہے نا بھائی، سمجھو، رؤوف اللہ کا نام ہے، ان الرحیم، رحیم اللہ کا نام ہے، ان الکریم، کریم بھی اللہ کا نام ہے، ان الشکور، اللہ یہاں فرما سکتا تھا کہ ان اللہ، ان الرؤوف کئی جگہ فرمایا، الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنے، وہ کیا ہے؟ صفاتی نام ہے۔ اور اللہ نے یہاں درود پاک بھیجنے کا جب معاملہ آیا تو فرمایا نہیں، یہاں صفاتی نام نہیں، اللہ کا ذاتی نام۔ اللہ فرما رہا میرا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ فرماتا میری ذات خود اللہ بھیجتا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں اے مومنو تم بھی بھیجو۔ اللہ ربا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ اور آگے ہو کی بھی بڑی تفسیر ہے، میں نے یہ جب پڑھ رہا تھا تو میں ایسے جگہ چلا گیا دریا میں، جب ہو کی، جب ملائکۃ ہو کی ضمیر پہ پڑھا نا، او ہو، میرے کو اتنے آشکار ہوئے، میں نے کہا یار یہ تو پورا جمعہ نکل جائے گا۔ ایسی مطلب فرشتوں کی صفتیں، ہم سمجھتے ہیں جبریل علیہ السلام اپر ہیڈ ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں جبریل سے اپر ہیڈ کوئی فرشتے ہیں۔ یہ ایسا اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، کبھی بیان کروں گا، جبریل سے بھی بڑے اپر ہیڈ فرشتے ہیں آسمان پر، جس کو جبریل خود جا کر پہلے سلام کرتے پھر وہ اپنے دوسرے کام کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے، اور وہ ان کی شان کیوں ہے؟ ان کی شان اس لیے کہ وہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بھائی سمجھو، اس کو عروج دے دیتا ہے۔ یہ ہے آج کا مقصد ہی کرنے کا، کہ آج پہلا دن شروع ہونے والا ہے آج یا کل میں، تو ہم یہ تنبیہ کر رہا ہوں میں اس وجہ سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک پروگرام بنایا، آپ جتنے بھی چند لوگ، ہم چند ہی بہت ہیں، ارے چند ہی تو ہوتے ہیں جو اعلیٰ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم لوگوں نے، میں نے ایک دل میں پروگرام بنایا کہ اپنے لوگوں کو تنبیہ کروں گا، آج سے آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں اپنی فیملی کے ساتھ، جتنے ہی پڑھ لیں، 1,10,000 5,000 2,000 3,000 سب پڑھ لیں، اگر شاید میں ہو سکا تو اعلان بعد میں بھی کروں گا، سب پڑھ کے ایک پرچے پہ اپنا نام لکھیں، میں نے اور میری فیملی نے فلاں فلاں 2,000 10,000 20,000 1,00,000 درود پڑھے ہیں پورے ہفتے میں، اگلے جمعے کو آگے ایک پرچہ لکھیے، اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر یہاں رکھ دیجئے، یہاں رکھ دیجئے۔ اگر کوئی جمعے کے نہ دے سکے تو ہم انشاءاللہ بڑی رات کو یہ دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، حضور علیہ السلام کو تحفہ پیش کریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے نا، اور کوئی ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اللہ، یہ تحفہ تو ہم دے سکتے ہیں نا درود پاک کا، اور یہ تحفے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، خود سرکار فرماتے ہیں تو امت کا ہی فائدہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ درود بھیجنے سے کوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رحمتیں ملیں گی تو وہ ہوگا معاملہ؟ ارے وہاں تو اللہ رحمتیں بھیج ہی رہا ہے، خود اللہ نے فرما دیا ان اللہ۔ یہ کیوں کہا ان اللہ؟ اس لیے کہ اے امتیوں، اے لوگوں، ایمان والوں، نہ فرشتہ رہے گا نہ کوئی انسان رہے گا، پھر کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجے گا۔ ان اللہ ملائکتہ، میرے دوستو درود تو جنت میں بھی ہے، درود تو دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ ساری عبادتیں زمین پر یہیں رہ جائیں گی، نماز تم نہیں پڑھ سکتے آگے جا کر، روزہ آگے جا کے نہیں رکھ سکتے، لیکن درود، اللہ اکبر، واہ میرے دوستو بزرگوں، یہ مختصر سی آیت کریمہ کے تحت میں نے، اب آئیے میں ایک اور بھی پڑھ دوں 2 منٹ، میرے آگے ذکر بڑا لمبا ہے تو میں آگے تفسیر میں نہیں جا رہا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یصلون علی النبی، کیا فرمایا؟ یصلون علی النبی۔ آپ سوچئے علی النبی، کون سے نبی بھائی؟ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، کم و بیش، بلکہ زیادہ یا کم و بیش ہیں، تو یہاں تو نبی کا ذکر ہے، تو کون سے نبی؟ یا اللہ تو نے نبی کا ذکر کیا تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کون سے نبی؟ اللہ نے فرما دیا یہ میرا محبوب نبی ہے نا، یہ تو ہے، لیکن سوچئے نام کیوں نہیں لکھا؟ اللہ تعالیٰ یہاں اگر فرمانا چاہتا تو کیا فرماتا؟ یا ایھا یصلون علی المحمد، دیٹس اوکے، علی الاحمد، میں رائٹ، علی المصطفیٰ، نام آ گیا نا بس، تو آپ سمجھیں گے بھائی نام آ گیا تو بس اب ہاں نام تو پھر ان کا شیورٹی ہے،
واہ، جس طرح میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا، میں جب سے بھیجتا ہوں جب تم کو تب کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور میں تب تک بھیجوں گا جب تمہیں تب تک کا پتا نہیں ہوگا. تو یہ وہ نبی ہے، کب پیدا ہوا، کس کے نور کو میں نے کب پیدا کیا تم نہیں جانتے. یہ جب سے ہے، جب بھی نہیں تھا، اور تب سے درود بھیج رہا ہوں. اس لیے کہ اگر میں محمد نام رکھتا تو محمد والدین نے نام رکھا ہے. تم لوگ اعتراض کر دیتے بھائی جب والدین نے نام رکھا ہے تب سے درود نہ. اللہ فرماتا نبی جب سے نبی ہے تب سے درود پاک. یہ مختصر سی دو آیات، یہ پوری تفصیل ہے انشاءاللہ پھر زندگی میں رہی. میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. سنیے دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے سنیے، بلکہ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس درود والی آیات کو سن کر اور آپ نے اتنے فضیلت بیان کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو سارا دن وظائف پڑھتا ہوں نا اس کے اندر اس کو بھی شامل کر لوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کیا چاہتا ہے؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ 100% جو میرے وظائف میں اس میں 25% درود پاک کو شامل کر لوں. سرکار نے فرمایا تیرے لیے اور بہتر ہے، جا کر لے. دوسری دفعہ آتے ہیں، بولے یا رسول اللہ میں نے 25% کر لیا، بولے نہیں اور بڑھا دے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. تیسری دفعہ یا رسول اللہ 50% کر لیا میں نے، اور بڑھا دے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. پھر آخر میں آئے، بولے یا رسول اللہ 100%، اب میں نے سارے وظائف چھوڑ دیے ہیں، اب میں صرف درود پاک ہی پڑھتا ہوں یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام خوش ہو گئے اور مسکرا کر ہاتھ پکڑ کر کہا اے میرے صحابی سن، اب تو نے زندگی کا وظیفہ درود بنا لیا تو اب سن، اب اللہ رب العزت اور اس کا رسول تیرا دنیا میں بھی ضامن ہے اور آخرت میں تجھے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا. کہ درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. درود سے میرے، اب سنو، اب درود پاک تم کو جو میں نے ایک مختصر سا ابھی ذائچہ دیا نا، اب درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو زندگی کے درود بتایا میں نے کیسے فائدے ہیں. بخدا میں اب یہ فائدے گنواؤں گا تو آپ حیرت کریں گے. فائدے درود پاک کے فائدے، اللہ اکبر. ایک فائدہ درود پاک کا جو سرکار نے فرمایا نا کہ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے. ارے جو درود پڑھے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. تو وہ قبر کیسی اندھیری ہے اور درود پڑھنے سے نور ہو جائے. اللہ، یہ اگلی حدیث آئے گی تو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. میرے دوستو بزرگوں، یہ حضور علیہ السلام نے جب یہ تفصیل بیان کی اور آپ نے فرمایا جمعے کے دن جو میرا امتی درود پڑھے گا نا، وہ فرشتہ اسپیشل خاص میرے پاس لے کر آتا ہے، اور بعض کے درود میں خود سنتا ہوں جمعے کے دن. دیکھیں جمعے کی کتنی فضیلت. عام دن تو پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں بالکل، اور جمعے کے دن خاص نوٹ ہوتا ہے، اس کے باپ، اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھے پیش ہوتا ہے، اور بعض کا میں خود جا کر سنتا ہوں. اس کا درود پاک خود کان لگا کر حضور سنتے ہیں. یہ فضیلت ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں حدیث جو بیان کر رہا ہوں 4 کتابوں میں حوالہ دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہمارے عقیدے کی ہے، اس لیے کسی کو کھٹکے نہیں، کسی کے پیٹ میں درد نہ ہو تو وہ سمجھ لے. یہ ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، مشکات شریف، اور اس کو جو لائیں کوٹ کیا اشعۃ اللمعات کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے تمام حدیثوں کے حوالے سے. ہے مختلف حدیثیں 3-4، ایک ہی پیج پہ 3-4 اور ایک باب کے اندر حدیثیں ہیں جو میں مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آپ تک درود پاک کا پہنچاتے ہیں، لیکن آپ کا وصال شریف ہو گیا، سنیے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور جیسا آپ نے فرمایا، برجستہ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ جیسا آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے کے جسم زمین کھا جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا. اللہ و سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ کوئی اور ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے. اللہ رب العالمین نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے میرے دوستو بزرگوں. اور اگلی حدیث سنو کیا فرمایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء احیاء
فی قبوری لہم یصلون، ارے یہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کرے تو معراج کا واقعہ دیکھ لے، وہ تو بڑی پڑھی ہے حدیث بخاری، موسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے کا مسئلہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، ذرا غور کریے گا، یہ انہوں نے ہی نکالا۔ یہ کہتے ہیں سنی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، سرکار جب گزرے تو ادب کی وجہ سے، نہیں 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 نماز پڑھ رہے تھے، چل تو نماز پہ ہی مان جا، اس میں ہی تو مان لے کہ کم سے کم انبیاء زندہ تو ہے، اور نماز تو زندہ حالت میں پڑھ سکتا ہے نا، کہ روح بھی ہو بدن بھی ہو، اس کے بغیر تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ آپ نے اندازہ کیا، جہاں جائے الحمدللہ اللہ اکبر، سچا ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ نے کو بیان کیا سرکار نے، اور یہی معاملہ ہے میرے دوستو بزرگوں، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو میں اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں۔ وہ کسی غم میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سنا چکا ہوں ایک پرچی والی درود پاک کی حدیث، اب سنیے نا، تو جو مشکل میں ہو اور درود پڑھے میں اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں، اور اس پہ مشکل کشائی ہوتی ہے، اس کے دکھ کا بدمداوا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں تشریف لائے، اونٹ پر بیٹھتے ہوئے آئے، جیسے رکے اور اس کے پیچھے تین لوگ اور بھی آ گئے، اور آ کے سرکار علیہ السلام کے پاس فوراً آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص ہے نا، یہ ہمارا اونٹ چرا کے جنگل سے بھاگا ہے، اسے کہیے یہ ہمارا اونٹ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، ان تینوں کو، اور پھر بندے سے نہیں پوچھا، سنو، میرے نبی نے اونٹ سے پوچھا۔ آئے ہائے، میرے نبی ہے نا سبحانہ، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آپ نے دیکھا اونٹ کو تو بڑبڑا رہا تھا، آپ نے دیکھا یہ اونٹ سے کر کے آ رہا، حضور قریب گئے اور گفتگو چل رہی ہے، آئے ہائے چل رہی ہے، اب کون جانے کیا بول رہے ہیں، اور کون سمجھنے والا سمجھ رہے، جس کو اللہ نے عطا کیا وہ سمجھ رہا ہے، وہ تو پتھروں کی بولی سمجھتا ہے، وہ تو درختوں کی بولی سمجھتا ہے، میرا محبوبہ کا ہرنوں کی بولی سمجھتا ہے، وہ کس کی ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ تو سب کا علم جانتا ہے۔ اگر وہ رحمت للعالمین ہوتا تو مرنے کے بعد پھر رحمت کون کرتا؟ نعوذ باللہ، جسے تم نے کہا کہ مر گئے، اب مر جاتے تو پھر رحمت للعالمین ابھی کیا؟ رحمت تو وہی ہونا جو زندہ ہو کر بھی رحمت دے۔ آج تم یہاں سے پکارو نبی کو، آج تمہارے لیے مدد آئے کہ نہ آئے، اور حضور یہی کہہ رہے ہیں جو درود پڑھتا ہے اس کی مشکل کشائی اور اس کے دکھ کا مداوا میں کرتا ہوں۔ اب وہ دیکھیے، آپ نے اونٹ سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیا معاملہ ہے؟ اب اونٹ کہہ رہا ہے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ جھوٹے ہیں، میں تو برس سے اس کے ساتھ ہوں، اتنا پیارا مالک ہے، صبح کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آئے ہائے، حضور علیہ السلام مسکرائے اور اس کو ڈانٹا اور ان کو کہا توبہ کرو، اور ان کی پکڑ کی تینوں کی۔ اب اس کے بعد سرکار علیہ السلام مڑے اور اعرابی گردن جھکائے، جس ہوتا نا شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ یار سرکار کے آگے میرے ساتھ کیا ہوا۔ حضور نے کہا نظر تو اٹھا، اے اعرابی یہ تیرا معاملہ کیا ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری اونٹ نے تیری حمایت کی، تیرے اونٹ نے، دیکھو مشکل کشائی، تیری اونٹ نے تیری مشکل کشائی، تیری مدد کی۔ وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم عمل تو وہی ہے جو پڑھتا ہوں، نماز فرض بس، لیکن ایک عمل ایسا جیسا آپ نے بتایا کہ درود پڑھو گے تو سرکار مشکل کشائی کریں گے، کوئی دکھ ہوگا دور ہوگا۔ میں رات کو بغیر درود پاک پڑھے سوتا ہی نہیں ہوں، کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، پڑھو صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، آقا علیہ السلام کے ایک عاشق امام اہل سنت اس بات کو لائے، ذکر تو ہونا ہی ہے نا ان کا، درود کا ذکر اور امام کا نہ ذکر ہو۔ امام اہل سنت اپنے پیارے یعنی فیوریٹ، اگر آپ کتابیں پڑھتے ہو تو بتاؤں بھی آپ کو کہ بہت سارے فیوریٹ محدثین اور مفسرین اعلیٰ حضرت کے ہیں، جس میں علامہ مفتی تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے جلیل القدر آپ محدث بھی ہیں اور بہت اعلیٰ پائے کی، میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو، ان کی بات آپ بتاتے ہیں
کہ وہ فرماتے ہیں دیکھو درود سے مشکل کشائی کیسی ہوتی ہے، کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں درود سے، بندے کے فائدے ہی فائدے ہیں، یقین جانیے فائدے ہی فائدے. میں نے جمعے کا بتایا نا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا اس میں اور ذکر کرتا کہ جمعے کے وظائف میں محدثوں نے اور اولیاء کرام نے اور صوفیہ نے کہا، خدا گواہ ہے اور یہ 100% اتھینٹیکیٹ کا ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے، درود سے ہر کام بیڑا پار ہو جاتا ہے. جمعے کی نماز کے بعد بے اولاد، قرض دار، پریشان، غم میں، مصیبت میں، اینی تھنگ، کوئی بھی مصیبت ہو، نیت یہ کرے گا کہ میں یہ درود پڑھ رہا ہوں. اگر وہ جمعے کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر کم از کم 313 مرتبہ نسبت بدری سے وہ درود پاک پڑھ لے اور آقا کو پکار لے دل کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی بے اولاد ہوگا تو اولاد نصیب ہو جائے گی. آج میری مائیں بہنیں بھی کہیں بھی سن رہی ہیں، کوشش تو کرتا ہوں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی ان کو شامل کیا کرو گھر میں تاکہ تربیت تھوڑی بہت تو ہو جائے. ہم تو لا علم سے لوگ ہیں، کچھ تو علم تو مل جائے گا تھوڑا بہت تو، کم سے کم وہ زہر تو پڑھتے ہیں گھر میں. اور بھائی ان کو بولو یار یہ بیان سن لو، بیان کے بعد زہر پڑھ لو، تمہارا بھی جمعہ اچھا گزر جائے گا، کوئی بات اچھی سی مل جائے گی اور کوئی یہ بات آپ کو دوسرے کو کہنے جو بے اولاد ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا درود پر تو ایمان ہے کہ یہ درود پڑھا 313 مرتبہ ہر جمعے کی نماز کے بعد، کوئی بھی مشکل ہو، اینی تھنگ، میں نے آپ کو بتا دی، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو نہیں یار یہ ہے یہ، کوئی بھی تکلیف، مشکل کشائی یہ درود پاک کرتا ہے. کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ بہرطور. اور میرے دوست بزرگوں، اب وہ فرماتے ہیں مفتی تاج الدین سبکی علیہ رحمت رضوان علامہ کہ میرے پیر و مرشد کے پاس میری صحبت رہی اور میں ان کی صحبت میں جب بیٹھتا تو میں یہ دیکھتا کہ وہ کوئی وظیفہ نہیں کرتے. مطلب ظاہر ہے اللہ والے تھے، وہ بہت بڑے، وہ بھی محدث تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے ان کے پیر، لیکن میں دیکھتا جب دیکھو درود پاک، جب دیکھو درود پاک، جب دیکھو درود پاک. یعنی 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے ان کے وظائف ہیں تو وظائف ہی درود پاک کے ہیں. اور مسئلہ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے، حضرت مجھے یہ بیماری ہے، درود شریف لکھ کے دے دیتے، چل یہ پڑھ لے اتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ، یہ اتنی مرتبہ، حضرت اولاد نہیں ہے یہ درود شریف پڑھ لے، حضرت یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے، کوئی بھی غم ہو، کسی کو تکلیف ہو. اور میں حیران رہتا تھا کہ یار کیسا وظیفہ ہے ان کا درود پاک کا کہ ہر کام میں درود پاک، کیسا ایمان عقیدہ ہے. خیر کچھ عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا، میں نے ہی دفنایا قبر انور پہ، دفنوں کے میں گھر آیا. کافی عرصے کے بعد 40ویں یا 10 روز، مطلب 40ویں کے 10 روز کے بعد سمجھ لیجئے 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد میں حدیث کی کتاب کا دورہ کر رہا تھا تو اس کتاب میں مجھے ایک حدیث گزری. ہوتا ہے ہر کوئی عالم فاضل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ساری کتاب پڑھ لی. اگر بڑے بڑے امام حنبل کو دیکھیں تو 10 لاکھ، باقی لاکھیں حدیث کہاں گئی. مطلب ہر کوئی نہیں پورا عامل ہو سکتا، حافظ ہو سکتا. تو آپ نے کہا میرے ذہن میں نے پڑھی سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس درود پاک کو زندگی بھر ورد بنا لے، اللہ رب العالمین اس کی قبر کو نور سے منور کر دے گا، اس کی قبر کو کستوروں کی خوشبو والی بنا دے گا، مشک و عنبر کی خوشبو والی بنا دے گا. میں حیران رہ گیا. اب میرا ذہن گیا، میں نے کہا یار آزمایا جائے نا حضور کی حدیث کو. دیکھیں میں نے سوچا حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ہے تو میرا پیر و مرشد تو کامل تھا اس کام میں، تو مجھے آزمانا چاہیے. آپ قبر انور پہ گئے، سوراخ کیا اور جھانکا تو دیکھا نور ہی نور. سبحان اللہ، اس اندھیری قبر میں درود پاک کی وجہ سے نور ہی نور. تھوڑا منہ آگے گئے تو خوشبو سے معطر ان کے جسم چہرے پر. کھڑے کہ تھوڑی دیر میں غیب حاطف سے آواز آئی، ارے او سبکی، کیا میری حدیث کا تجھے اعتبار نہیں تھا جو آج اس قبر کو سوراخ کرنے کے لیے آ گیا؟ میں نے قبر بند کی اور ہاتھ جوڑ لیے. بولے خدا کی قسم یا رسول اللہ میری یہ نیت نہیں تھی. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا میں کیوں نہ دنیا میں یہ فائدہ اٹھا کر یہ تمام کے تمام آپ کے معجزات جو ہیں، آپ کے قبر انور کی رحمتیں ہیں، قبر انور کا نور ہے، اپنے جسم میں داخل کر لوں کہ قبر میں لہرائیں گے. دیکھیں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یہ جملہ بھی کہہ دو، ہم رسول، دنیا سنے نا یار ذرا زور سے، ہم رسول اللہ.
وہ دیکھیں گے کون ہے یہ جن کی جنت ہے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی انشاءاللہ عز و جل. میرے دوست بزرگوں, یہ میں نے کچھ آپ کو سامنے قبر کی. اب آئیے, وقت نہیں ہے ورنہ بھی میرے پاس بہت مواد ہے درود پاک کا. اللہ پھر جو انشاءاللہ کسی جمعے کے دن اور تفصیل سے کریں گے. آج اس کتاب کی بات کرنی جس کی میں نے ذکر کیا تھا آپ کو, اور یہی بیس بنی آج مجھے موضوع بنانے کی. ورنہ میرا موضوع نہیں تھا آج, آپ کو پتا ہے جو چل رہے ہیں ہمارے موضوع دلائل الخیرات. میں نے آپ کو ذکر کیا, اور پچھلے جمعے جب میں نے ذکر کیا تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے میرے پہ حملہ کیا, وہ کتاب. اب امریکہ میں بھائی کہاں سے کتاب لاؤں, لیکن اللہ کا شکر ہے میری بھی جستجو دی, بھیا ثواب دینا ہے اور ثواب لینا ہے, تم پڑھو نہ پڑھو یہ تمہارا معاملہ ہے, لیکن میں تمہیں دے کر اپنا کام بنا لیتا ہوں الحمدللہ. یہ ایسی کتاب ہے, مفسرین فرماتے ہیں, یہ آج کے نہیں ہے, 800 صدی کے امام ہیں, امام سلیمان الشیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑا امام, بہت بڑا امام, بہت بڑا عالم فاضل. اس کے بارے میں مختصر سی آپ کو پہلے بات بتا دوں ان امام کے بارے میں. آپ کا بہت بڑا علم کا دریا, آپ کا وصال ہوا, سننا آپ کا وصال ہوا تو آپ کو وہیں دفنا دیا گیا آپ کی مسجد میں جہاں تھے. آپ نے 77 برس کے بعد, دیر آر 77 ایئرس آفٹر 77 ایئرس, انہوں نے وہاں کے امیر یا بادشاہ کو خواب میں بشارت دی کہ مجھے یہاں سے نکالو اور مجھے دار النظرہ نظرۃ القدس دمشق کے اندر مجھے دفنایا جائے. مجھے ہاں کسی اور ایسا ملک میرے نام سے یاد نہیں رہا, مراکو یا اس کا شہر ہے کوئی, ہاں اس کے اندر دفنایا جائے, مجھے وہاں دفنایا جائے. الحمدللہ دیکھیں آپ, تاریخ گواہ, وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ کی قبر انور 77 سال کے بعد کو شک کیا, جب آپ کو نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چہرہ نور علی نور ویسا ہی تھا جیسے ابھی انتقال ہوا ہے, داڑھی شریف ویسی کی ویسی جیسی تھی. اللہ, ایک بندے نے دل میں اعتماد کرتے ہوئے سوچا کہ کیا واقعی حقیقت ہے, تو اس نے انگلی ایسے لگائی تو جیسے خون واپس نہیں آ جاتا. اللہ, غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا. میرے دوستو, یہ وجہ کیا تھی؟ یہ کتاب, درود پاک کی کتاب, کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو. اور محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں. ایک نہیں کئی مثالیں ہیں, خدا گواہ میں نے خود نے دیکھی ہے. 2 سال کے بعد قبر انور کو جا کر جو مجھ سے معلوم کیا گیا کہ یہ ہم اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ بارش کی وجہ سے پھٹ چکی تھی, تو میں نے کہا نہیں, شرعی طور پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہو, اس لیے کہ وہ حصہ بالکل خراب ہو چکا تھا. اللہ اکبر, وہ بندہ کون تھا پتہ ہے؟ وہ ہر محفل میں نعرہ تکبیر لگانے والا, اس کو چین ہی نہ آئے, بس وہ نعرے لگانے والے کا یہ حال ہے, تو پھر سبحان اللہ رسول اللہ کے غلام کا کیا, کہ محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جس من, محبت رسول اللہ کی اگر تمہارے دل میں ہے میرے دوست بزرگوں, محبت دل میں ہے, تو پھر تمہیں فکر نہیں کرنی ہے. ایمان کے ساتھ اگر تم دنیا سے گئے تو تمہارا بیڑا پار ہے. اب وہ دیکھیے واقعہ کیا تھا, یہ کتاب لکھنے کا معاملہ کیا تھا جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں بہت بڑے امام تھے, بولے ایک دفعہ تبلیغ کے سلسلے کے اندر میں نکلا لوگوں کو لے کر, تو جنگل میں جانا ہوا, تو وقت ہو گیا ظہر کا اور انتہائی قریب ختم ہونے کے قریب. اب مجھے فکر ہوئی, میں نے کہا پہلے نماز پڑھو پھر نکلتے ہیں. اب نماز پڑھنے کے لیے میں آگے گیا تو ایک کنواں مجھے نظر آیا پانی کا. میں قریب گیا تو دیکھا پانی نیچے تھوڑا سا تھا, پانی نیچے تھا بالکل, اب لیکن وہاں ڈول نہیں, رسی نہیں. یا اللہ, میں حیران ہو گیا, میں نے کہا ڈول رسی ہو. اب سوچ رہے ہیں کہ تیمم بھی نہیں کر سکتے, پانی موجود ہے, پانی موجود ہے, تیمم بھی نہیں, اب ڈھونڈ رہا ہے رسی ڈول نکال کے پانی نکالوں نا, نکلے گا کیسے پانی. اتنے میں دیکھا سامنے بچی ایک 10 سال کی کھڑکی سے دکھ رہی تھی, وہ آئی چادر اوڑھ کر کہنے لگی حضرت آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا. بولو او اتنے بڑے امام آج ہمارے جنگل میں. بولا ہاں مسئلہ ہو گیا بیٹا, ابھی ہمیں نماز پڑھنی ہے, اور ڈول لا دو تو یہ پانی وغیرہ ہم نکال لیں.
وہ بچی کہتی ہے واہ اتنا بڑا امام اللہ کا ولی اور یہ پانی کو اوپر نہیں لا سکتا. وہ بولے ابھی اس وقت یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے, تو مجھے. اس بچی نے کیا کرا, اس کنویں میں تھوکا تو پانی سیلاب کی طرح اوپر آ گیا. ان کی حالت خراب دیکھ کے یہ بچی کیا کرشمہ ہے. خیر وضو کیا, نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کا فوراً دروازے پہ آیا, باہر نکل بیٹا یہ کیا معاملہ ہے. ساری تفصیل پوچھی, مختصر یہ کہ وہ نہیں بتا پائی. بولا نہیں میں بتاؤں گی نہیں. بولا تجھے قسم ہے بتا دے, جس نے تجھے یہ بتایا اس کی قسم. اے ہے رو پڑی. بولے جانتے ہو میرے والد کا انتقال ہو گیا, میں اور میری ماں بوڑھی ہے, ہم دونوں یہاں جنگل میں رہتے ہیں, یہیں رہتے تھے. والد ہمارے لکڑیاں کاٹ کے ہمارا گزارا کرتا تھا, اب چلے گئے, اب ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن انہوں نے ہمیں ایک درود بتایا مجھے کہ پڑھا کر. میں پڑھتی رہی رات کو سرکار علیہ السلام ایک دن خواب میں آ گئے. بولے بیٹی فکر نہ کر, یہ درود پڑھتے رہے تیری مشکل کشائی ہوگی. یہ درود جو تیرا ہے نا اتنا کامل درود ہے, جو یہ پڑھے گا مستجاب الدعوات ہو جائے گا. اور خدا کا کرنا ایسا ہی ہے, میں جو مانگتی ہوں کھانا آ جاتا ہے, جو کرتی ہوں وہ ہو جاتا ہے, جو بولتی ہوں اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے اس درود کے برکت. اب آپ نے کہا دیکھو میں کتاب لکھ رہا ہوں, ایک ہزاروں درود مطلب کئی سو درود میرے پاس ہیں جمع. اے ہے تو وہ درود مجھے بتا دینا تو میں اپنی کتاب میں شامل کر دوں تو میری کتاب امر ہو جائے. وہ کہہ رہے نہیں مجھے حکم نہیں ہے, اب اجازت نہیں, میں آپ کو کیسے دے دوں. مطلب اجازت مراد یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو شو کرنا. بولے بہت روئے, مختصر کر رہا ہوں, اس میں بہت سارے مقال میں. آپ نے جب بہت روئے تو آپ نے فرمایا میں دے تو دیتی ہوں لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ یہ درود ہے. بولے میں ایسا کام کروں گا, خدا قسم کھائی انہوں نے, بولے میرا کیسا کام کروں گا کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ درود ہے. آپ نے اس دلائل الخیرات شریف کے اندر وہ درود لکھ دیا ہے. لیکن ہمارے والد محترم اس کے حافظ تھے نا, اور میں آپ کو بتا دوں بزرگ پھر بھی جانتے ہیں, اللہ والے جان گئے ہیں. اس کے حافظ شمس الدین سیالوی علیہ رحمت الرضوان, پیر پٹھان علیہ رحمت الرضوان, آپ چلتے جاؤ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اجازت دی ہے اس کو پڑھنے کی, ان کا سارے مریدوں کو یہی اجازت دیتے تھے یہی پڑھنے کی. اتنا بڑا معاملہ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے, اب پڑھیں گے تفصیل تو اس میں سب آئے گی. اب وہ آپ نے بولے خیر بچی نے دے دیا. اب وہ درود جو شامل کیا ہے نا میرے دوستو بزرگوں, درود جو شامل کیا ہے نا انہوں نے, اس میں کم سے کم ہفتے کے 7 دن کی بہریں ہیں. ایک درود نہیں, ایک ہفتے کے اندر, مثال منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو منڈے کے اندر اتنے درود ہیں, بیچ میں وہ درود ہے. اب کون سے منڈے میں, ٹیوزڈے میں, وینسڈے میں, جب تک آپ پورے ہفتے نہیں پڑھیں گے بلکہ زندگی کا وسیلہ نہ بنا لیں گے. اور یہ ایسا عمل ہے خدا گواہ ہے, بھوکا ہوگا امیر بن جائے گا, لاچار ہوگا صحتیاب ہو جائے گا. یہ وہ دلائل الخیرات ہے. میں نے کہا اس سے محدثین فرماتے ہیں اور مفسرین اولیاء اللہ کہ اس کو پڑھنے والا ولی بنتا ہے. یہ 800 صدی کے بعد, یہ 870 کے قریب کا معاملہ ہے. اس کے بعد جتنے 900 میں سب پڑھا, شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی لے کے تم سب لوگ یہ بولتے, یہ پڑھتا ہے بندہ ولی بن جاتا ہے. اب اندازہ کیجئے اس کتاب کا نام. تو میرے دوستوں بزرگوں, لفظ آخر, لفظ اختتام اس درود پاک کی فضیلت کا میں نے بتا دیا. پھر دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جو آج ذکر کیا ماہ ربیع الاول شریف کے آنے کی وجہ سے آج ہم نے درود شریف کو اہتمام تو نہیں کیا, لیکن آپ کو اہتمام کرنے کا موقع دیا کہ آپ اپنے گھروں میں, فیملیوں میں, بچوں میں پڑھاؤ, جستجو کرو, پڑھ, سب سے پڑھا کے جتنے بھی ہوں, 2000 3000 4000 5000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ, جتنی اوقات تمہاری, تو اپنی اوقات پر ہے نا بھائی پڑھنے پر, کتنی محبت ہے, سب پڑھ کے ایک پرچے پہ اپنا نام لکھ کے اگلے جمعے جب آؤ تو یہاں ڈیسک پہ یا کہیں بھی کسی کو بھی انتظامیہ کو دے دینا, یہ میرا نام ہے, یہ میرا نمبر ہے اور میں نے اتنے درود پڑھے. انشاءاللہ بڑی رات کو ربیع النور شریف کی 11ویں رات دن ہوگا, 12ویں رات ہوگی, اس دن دعا مانگیں گے اور ان کا ایصال ثواب سرکار کو پیش کریں گے. دیکھتے ہیں کتنے دیوانے دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس سے امیر ہو جانا. امیر تو تم ہو گے یار, جتنا پڑھو گے اتنا گن ڈالو گے. ابھی میں نے بتا دی تفصیل. اللہ سے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا حبیب کے صدقے میں ہمیں درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. یاد رکھیے آخری بات کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین ہر چیز کو رد کر سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. تم دعا مانگتے ہو, تم دعویٰ نہیں کر سکتے دعا قبول ہو گئی. کر سکتے ہو, دعائیں تم نے مانگی قبول نہیں کرتا. اور اللہ ایسا بھی نہیں کرتا کہ تم نے دعا مانگی اس میں آدھی قبول کر لی, تھوڑی سی قبول کر لی, تھوڑی نہیں, وہ پوری کرتا ہے. اے ہے محدثوں کا دیکھو فلسفہ. محدث فرماتے ہیں جب دعا مانگو نا, آگے پیچھے دروشی پڑھ کے اس کو بند کر دو. اللہ تعالیٰ درود پاک تو قبول کرتا ہی کرتا ہے, تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. اللہ